نبي أمين مكين حليم كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. تمام حمد و سلام اس مالک لم یزد کے لیے جس نے ہر زوال شدہ کو عروج بخشا، اور تمام حمد و سلام اس محبوب رب العالمین کے لیے جس کی خاطر رب نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ درود و سلام کے جتنے لفظ، رفعت شان، بلندی اور مرتبت کے جتنے مقام، اور وہ مقام جس مقام کو ہم پا نہیں سکتے، جو ہماری عقل و اس کے شعور سے بڑا ہے، رب باری تعالیٰ نے اس مقام پر جس اپنے حبیب داغ کو فائز رکھا ہے، تمام درود و سلام سیرت و صورت کے جذبہ و یگانہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مطہرہ پر، اصحاب مقدسہ پر، اولیاء کرام اور جمیع امت پر برکتیں درجہ بدرجہ۔ حاضر محترم، ربیع الثانی شریف کا مہینہ، ربیع الثانی شریف، ربیع الاول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ بنا۔ وہ اول بہار ہے، وہ اول ہے، اور ربیع الثانی دوسری بہار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے و بیٹے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث البرا، غیث الندى، شمس الضحى، بدر الدجى، نور الهدى، بل انت قطب العارفین۔ یہ نام ہے قطب العارفین، جو علامہ ابن تیمیہ غوث پاک کو قطب العارفین، عارفوں کے قطب۔ زبدہ مکھن کو کہتے ہیں، زبدہ الصالحین، رب کے راستے کا مکھن اصل۔ درہ تاج ولایت، درہ قیمتی موتی کو کہتے ہیں، تاج ولایت کا قیمتی ترین موتی جن کے بغیر وہ ولایت کا تاج جچتا ہی نہیں ہے، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ شخصیت ہے۔ تو میں نے چاہا کہ ان کی بات کی جائے شان اولیاء کے حوالے سے۔ یاد رکھیں کہ ذکر اولیاء یہاں آیتیں لکھی ہوتی ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ میں بھی ایسے پڑھ رہے تھے پکار، تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ابھر رہا ہو، رب تو کہتے ہیں میری مساجد اللہ کے لیے، اور اس میں کسی کا ذکر اللہ کے سوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی آیت آ گئی تو شاید ہم غلط کام تو نہیں کر رہے۔ ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے،
اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ رب باری تعالیٰ کے محبوبوں میں اور رب کے دشمنوں میں فرق ہے۔ رب نے قرآن میں دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے، جس کے غلبے کی یقین دہانی رب نے کروائی۔ اللہ نے فرمایا انا ان حزب اللہ، جو اللہ کا گروہ ہے غالب، وہ غالبہ آنے والا بھی وہ ہے، غالب آنے والا ہی وہ ہے۔ تو حزب اللہ اور حزب الشیطان فرق۔ تو ہم لوگ جن کا ذکر کرتے ہیں وہ حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ کا ذکر کرنا قرآن کا طریقہ بھی ہے، رب کی سنت ہے۔ اگر حزب اللہ کا ذکر جائز نہیں، اللہ والوں کا ذکر جائز نہیں، انعام یافتگان کا ذکر جائز نہیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ آیت کن کے لیے آئی؟ یہ حزب الشیطان کے لیے آئی ہے۔ کن کے لیے؟ حزب الشیطان کے لیے آئی ہے۔ ان کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو، حزب اللہ کے لیے تو نہیں آئی۔ اگر حزب اللہ کے لیے آئی ہے اور خالی اشخاص کے لیے آئے کہ کسی کو اللہ کے، ہم تو اللہ کا سوا سمجھتے ہیں، ان کو محبت میں رب باری تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، ہم تو اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں کہ مساجد میں اللہ کے سوا کسی کا ذکر جائز نہیں، تو پھر کسی بھی محدث کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی مفسر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی بھی عالم دین کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی آپ نے کسی کو خطاب کے بلایا کہ فلاں صاحب بدعت کریں گے محفل میں، تو ذکر تو اللہ کے سوا آ گیا، پھر اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو معنی مفہوم یہ نہیں جو قرآن کہنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر نہ ہو، اور اللہ والوں کا ذکر تو ہر روز ہر رکعت میں آپ کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ساتھ اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام فرمایا۔ مالک ادھر کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، یہاں خود انعام یافتگان بندوں کی بات کر رہا ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، کہتے تمہاری عقل اور فکر میں تضاد ہے، میری بات نہیں، میں نے اپنوں کی بات تھوڑی کی ہے کہ ان کا ذکر نہ کرو، یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ انبیاء ہوتا ہے، رسل ہوتا ہے، صلحاء ہوتا ہے، شہداء ہوتا ہے، صالحین ہوتا ہے، رفقاء ہوتا ہے، یہ تو میرے ہیں، ان کا ذکر تو میں نے قرآن میں بھر نہیں کیا، میں نے اپنی مریم کا ذکر نہیں کیا، کہا نہیں اپنے محبوب کو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب اس کلام میں اپنی میری بنتی مریم کا ذکر کر۔ کیا میں نے اصحاب پاک کے کتے کا ذکر نہیں کر دیا؟ میں نے تو کتے جیسے لذیذ جانور کا ذکر کیوں کیا؟ مالک کیوں کرتا ہے؟ نہ اس کی نسبت دیکھو نہ پاکوں کے ساتھ ہوگی، کبھی کتا بھی موضوع کا باعث بنتا ہے۔ رب نے کہا میں نے تابوت سکینہ کا ذکر نہیں کیا، کیوں ذکر کر رہا ہوں اس کا؟ سورہ بقرہ اٹھائیں، تیسرا پارہ آخر میں جب سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے تو تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے، کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس پر اختلاف بھی ہے کہ وہ نبی ہے یا ولی، کوئی کہتا ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اپنے موسیٰ کے ساتھ ملاقات کروا رہا ہے، پورا ذکر کر رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس جگہ خضر وضو کر رہے تھے پانی کا، اور یوشع اور موسیٰ علیہ السلام کی سواری گزری تو پانی کے وضو کے چھینٹے بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی پر گرے تو وہ زندہ ہو کر دوبارہ سرخ بنا کے سمندر میں چل پڑی۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے نے پوچھا یوشع سے وہ کھانا کدھر ہے، تو کہنے لگے وہ تو فلاں جگہ سرخ بناتی ہوئی تیزی کے ساتھ زندہ ہو کر چل پڑی۔ تو کہا ذالک ما کنا نبغی، وہی تو مقام تھا جو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ رب کو کیا ضرورت ہے ان باتوں کا ذکر کرنے کی؟ صالحین کا ذکر کرتا ہے، کبھی متقین کا ذکر کرتا ہے، کبھی پرہیزگاروں کا ذکر کرتا ہے، کبھی اپنے ذکر والوں کی بات کرتا ہے، کبھی اپنے فکر والوں کی بات کرتا ہے، کبھی ان کے صبح جاگنے کی بات کرتا ہے، کبھی ان کے شام کے
رب جگہوں کی بات کرتا ہے، یہ سارے ذکر کیوں کر رہا ہے اگر یہ ذکر ہی کرنے ضرورت نہیں؟ بتائیں، اگر یہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے اور ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ ذکر کیوں ہے؟ ارے یہ اس ذکر کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اتباع مصطفیٰ میں خود کو فنا کیا، رب کی محبت میں خود کو فنا کیا۔ تو رب نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم نے میرا ذکر کیا تھا، اب تم چلے بھی جاؤ گے، قبر میں بھی چلے جاؤ گے، تمہارا ذکر بند نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا ذاکر کا خود یہ وہ ذکر تم کی مرضی اپنی مرضی سے تھوڑی کرتے ہیں، اس لیے اس کو کبھی نہ گھبرایا کریں۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ چاہت ہے رب کی۔ آئے ماں باپ کو جو آیتیں پڑھی اس پر بتا دو، رب نے کہا بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں لا خوف، ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، وہ رنجیدہ نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اچھا ایک سوال آ گیا، ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی یا پیدا کی جا رہی کہ ہر متقی ہی ولی ہے۔ نہیں، ہر ولی تو متقی ہوتا ہے، ہر متقی ولی نہیں ہوتا۔ ولی باقاعدہ ایک گروہ ہے، یہ ایک علیحدہ دنیا ہے ولایت کی، یہ عام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہر پرہیزگار کو ولی سمجھ لیا جائے، ہر پرہیزگار ولی نہیں ہے، ہاں ہر ولی پرہیزگار ہی ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں ذرا غور رکھیں، ہم سمجھتے کہ ہر متقی ولی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولایت خود ایک درجہ ہے اور اس درجے پر پہنچنے والا خود ایک مقام رکھتے ہیں، جس طرح صحابہ اپنا مقام رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار اپنا مقام رکھتے ہیں، اس طرح ولایت ایک درجہ ہے، ہاں جس کی ابتدا حضور ہے، جس کی انتہا مولا علی ہے، اور آگے پھر اس کی انتہا پر چمکتا ہوا تاج حضور غوث اعظم ہے۔ میں بات ہٹ کے کر رہا ہوں، اس لیے اس کو اسی طرح رکھیں۔ ابھی جو عرض کی میں نے بات، اس کو ڈرائیو کیسے کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، جو انتہائی احتیاط کرتے ہیں روایات کرنے میں، اور ابو داؤد کی حدیث آئی، نسائی کی حدیث آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ہیں، ان من عباد اللہ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءِ وَلَا شُهَدَاءِ، فرمایا بے شک اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ہیں جو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، اور قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کی طرف اللہ کا عطا کردہ مقام دے کر ان پہ رش کریں گے۔ یعنی وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، تو پھر بھی انبیاء اور شہداء ان کا مقام دے کر رش کریں گے۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں نا، وہ کون ہے؟ صحابہ کہتا ہے کہ نبی بھی جن کے بارے میں رب سے پوچھیں گے۔ مجھے لگتا ہے جیسے حضور کو بتایا جا رہا ہے محبوب تیرے غلاموں کی شان ایسی ہوگی، نبی بھی پوچھیں گے یہ کون ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے رب آقا خوش ہو کر بتا رہے ہیں کہ محبوب گھبرانا نہیں، تیرے اولیاء کی کیا مقام و مرتبہ، اور نبی تو نبی ہے، کوئی ان کے مقام کو پہنچ، ہاں یہ اس کو وہ غلط نہ لے کہ نبیوں کا مقابلہ ہو گیا اور شہداء، نہ ترتیب بھی کوئی، نبیوں کے تو پاؤں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کے پاؤں کے برابر کوئی غوث قطب نہیں ہو سکتا، پاؤں قدموں کی دور ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں، کوئی اس کو حفظ براتب کو غلط نہ کر دے کہ نبیوں کو اولیاء امت کو حضور کی امت کو ملا رہے ہیں، نہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں، بڑی ضرورت ہے نا کہ غلط پر ہم جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ہم ان کے بارے میں بتائیں، فرمایا ایسے لوگ جن کی ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی خاطر، نہ کہ رشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے،
اب سنیں، اللہ کی قسم، قسم کھانے والا کون ہے؟ حضور کی ذات قسم کھا رہے ہیں، حضور قسم کھا رہے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے نور والے ہوں گے اور وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبر پر۔ لوگوں نور کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ لائٹ، روشنی، روشنی تو اردو میں ہوا تو کیا کہتے ہیں اسے؟ لائٹ۔ رب نے وہاں بھی لائٹنگ کروا کے ان کے لیے کرسیاں سجائی ہوگی، تو وہاں لائٹنگ جائز ہے، تو یہاں، اور یہ بات تو اولیاء کے لیے ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کیا لائٹنگ ہونی چاہیے میرے حضور کی آمد پر؟ کہ آمد میں رب سجائے، ہم نہ سجائیں۔ اگر کوئی بھی اپنی طرف سے بات کر رہے تو اس حدیث کو لائے گا جس میں رب کہہ رہا ہے کہ ان کے نور کے ممبر ہوں گے، جن پر وہ تشریف فرما ہوں گے، تو نور کے ممبر کیا ہوں گے؟ لائٹنگ چیئرز جو جگمگا رہی ہوں گی، پتہ لگے دیکھتے ہی ایڈی لائٹ۔ اچھا میں آپ کو اور بتاتا ہوں، چلیے گھریلو شادی ہوتی ہے تو دلہا دلہن کے لیے علیحدہ مقام، لائٹنگ چیزیں، وی آئی پی ٹریٹمنٹ۔ تو یہ کون ہوں گے؟ حضور کے جو اولیاء ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ یہ قیامت کے دلہے ہیں، یہ قیامت کے دلہے ہیں، ان کے لیے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے، اوروں کے لیے حساب ہوگا، ان کے لیے جنت میں انتظام ہوگا۔ اوروں کے لیے حساب و کتاب ہوگا، ان کو کہیں گے نہ تمہارا حساب ہے نہ کتاب ہے، چلو جنت میں۔ اور یہ بھی ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، یہ حال ہے۔ پتہ نہیں اٹھیرا کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اب ایک اور طرف دیکھ جا رہا ہے، کوئی اس پر فتویٰ نہ لگائے تو چلے بتا، لگتا ہے حضور پہلے یہ لے کر چلے جائیں، پھر واپس آئیں گے، رہ گئے انہوں نے بھی پڑھے جیڑے جیڑے رہ گئے وہ پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا نور کے ممبروں پر ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے اولیاء ہیں، نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے۔ اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ کیا نور والے لوگ، کیا معمر لوگ، کیا معطر لوگ، جن کے لیے قرآن کی سورہ الحدید میں رب فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعد نورهم بین ایدیہم، کہ محبوب اس دن تیرے نبی تیرے غلاموں کی شان ہوگی، مومن مردوں اور عورتوں کی نور ان کے ارد گرد ہوگا، وہ نور میں نہائے ہوں گے۔ اچھا پہلے تک ممبر لائٹ والے، وہ تو حدیث میں آ گیا، وہ خود بھی لائٹ شدہ ہوں گے، لائٹ والے ہوں گے۔ وہ کون جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، اندھیرا ہو، آپ اندازہ کرنا اندھیرا ہو یا سورج کی روشنی اتنی تعداد میں ہو، جب رب نور والا کہہ رہا ہوگا تو وہ نور صرف اندھیرے میں تو نہیں ہوگا، ان کا نور نمایاں ہوگا۔ تو رب بتا رہا ہوگا، وہ سارے لوگ پوچھیں گے وہ کون ہے؟ وہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت ہی جا رہے ہیں، بڑے نور والے، بڑے نور والے۔ تو وہاں تو ان کا بھی نور ہو جائے گا جو بشری پیکر والے ہوں گے، تو میرے مصطفیٰ تو پہلے ہی نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو نور کی کیفیت ہے، یہ جو محبت کی کیفیت ادا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اگلی بات، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ بغیر صراط مستقیم اور حضور کی ذات کی علاوہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اصل میں ولایت لینے کو معذرت کے ساتھ میری مجبوری ہے بات کرنا پڑتا ہے، مجھے بات کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے ولایت سمجھ لیا کاروبار سیدھا کروانے پر، اولاد لینے پر، تویز کروانے پر، زبانیں بند کروانے پر، بہو نے ساس کو، ساس نے بہو کو لے جانے پر، وہ اس کو بستر پر دیکھنا چاہتی ہے، وہ اس کو بستر پر دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم نے ولایت اس کو سمجھ لیا ہے، ولایت نہیں ہے یہ۔ اور جو یہ کام کرتا ہے وہ ولی نہیں، وہ عامل ہے۔
ولی تو ایسا کام نہیں کرتا. ولی کب بنتا ہے؟ جب وہ سخائے نفس کرتا ہے. سخائے نفس کیا ہے؟ جب وہ رب کا وقت اپنے رب کی مخلوق پر دیتا ہے تو رب اس پر کرم کرتے ہوئے اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے. اب یہ وقت نہیں بننا، اس پر مضمون بھی دور ہو جائے. یہ شان ہوتی ہے اور اس کا کوئی عمل شریعت محمدی کے خلاف نہیں ہوگا، شریعت کے تابع ہوگا. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس میں شریعت محمدی کا رنگ جھلکتا ہے. حضور جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، مگر حضور کی سیرت کی خوشبو آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آتی ہے. اور کسی ولی کا کچھ بھی نہ دے، کسی کا یہ دے دینا کم ہے کہ وہ کسی کے دل میں محبوب کی محبت ہی ڈال دے. کچھ نہ دے، یہ کم ہے کہ حضور کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کر دے، رب کی محبت کی بات ڈال دے، آقا کی حسین زلفوں کا ذکر سنا کر اس کو حضور کا دیوانہ بنا دے. یہ کم دین ہے. جس کے پاس یہ والی دین ہے وہ ولی بن سکتا ہے. وہ ہے یہ عطا کرنا ہے. سینکڑوں اولیاء ہے جن سے کرامت بھی نہیں ہوئی مگر پھر بھی ولی ہے. اب آگے چلتا ہوں تو میں نے آیت پڑھی، اس آیت کے اوپر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بات آتی ہے اور حضور سرکار بارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی شان کیا ہے. آقا نے فرمایا من عادنی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرے کسی ولی سے عداوت رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، رب کہتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ کرے. میرا اعلان ایک ولی سے دشمنی ہو تو رب کہتا ہے میرا اعلان جنگ. کیوں؟ رب کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور کتنی محبت کرتا ہوں؟ فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو. اور یہ بھی حدیث میں آیا رب ان سے محبت فرماتا ہے. میں اس حدیث کو مکمل کر کے آگے آتا ہوں اور حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث. ہم متفق سے باہر بھی نکلیں گے سیاستہ سے انشاءاللہ. فرمایا قال اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، لوگوں رب بھی محبت کرتا ہے. اسے کیا ضرورت کسی سے محبت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے اونچے درجے کا کوئی آدمی اربپتی آدمی ہے، اسے کیا ضرورت ہے اپنے نیچے والے آدمی کو یاد کرنے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے رات چلتے میں فقیر کی بات کرنے کی؟ اسے کیا ضرورت ہے کسی یتیم خانے کے اندر پڑھنے والے بچے کی؟ اول تو اس تک اس کی نظر ہی نہیں، اگر پڑھ جائے تو لینا بات ہے، جا کر پہنچے گی. اور رب سے بڑا کون ہے؟ رب کو کیا پڑھی؟ اللہ الصمد، وہ کہتا ہے وہ تو بے نیاز ہے. اسے کیا پڑھی؟ وہ محبت کرے. رب کہتے ہیں نہیں، جب میں بھی محبت کرتا ہوں. ہائے ہائے اذ احب اللہ العبد، اپنے بندے سے جب مجھے محبت ہو جاتی ہے، جب مجھے اپنے علی حجویری سے محبت ہو گئی، جب مجھے رابع بصری سے محبت ہو گئی، جب مجھے حبیب عجمی سے محبت ہو گئی. لوگوں ان کا جب رب سے محبت کا ذکر آتا ہے تو کون یاد آتا ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ یاد نہیں آتا. جب رب کی محبت کا ذکر آئے اور ان کا ذکر نہ ہو، دل کرتا ہے کہ وہ ذکر ہو. یہ بھی حضور کی حدیث بات سے بات نکل رہی ہے نا، تو یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ. فرمایا میرے بندے وہ ہیں، میرے اولیاء وہ ہیں، میری مقرب وہ ہے، میرے پیارے وہ ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یاد آ جاتے ہیں. ہاں
میرے ہو تو جب ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آتا ہوں، اور جب میرا ذکر کیا جاتا تو وہ یاد آتے ہیں۔ میرے ذکر سے وہ یاد آتے ہیں، ان کے ذکر سے میں یاد آتا ہوں۔ جن کا ذکر ایسا ہو ان کا مقام کیا ہو۔ جبریل تو رب بلاتا ہے، جبریل کو بلایا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، جبریل بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور نادا کو مطلب قریب بلاتا ہے، وہیں سے ڈال دیتا، وہیں سے حکم جاری کر دیتا، نہیں اپنے بندوں اولیاء کا مقام دکھا رہا ہے، اس لیے بلاتا ہے۔ بھئی پیدا کرنے والے سے محبت ہمارا تو بنتا ہے، ہمارا محسن ہے، مالک ہے، رازق رزق دینے والے سے محبت فطری بات ہے، روح دینے والے سے محبت فطری بات ہے، مگر اس کا محبت کرنا، اس کا محبت کرنا، وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہو، تم ایک ماں کی محبت کی بات کرتے، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کا کیا کہتا ہے کہ جبریل آؤ ادھر آؤ، رب بلاتا ہے، کہتا ہے میرا مالک کریم فرماتے ہیں کہ تم بھی اس سے جبریل محبت ہو، لو جی اب جبریل کے محبوب ہو، جبریل ان سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل اس سے محبت کرتی ہے، حدیث کے لفظ حدیث قدسی سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا، حدیث قدسی ہے۔ جبریل محبت شروع کر دیتے ہیں اور فرمایا کہ پھر جبریل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں، تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی اور اس کے حکم سے مجھے بھی محبت ہو گئی، اور میری وجہ سے میں کہتا ہوں کہ تم بھی رب کے حکم سے اس سے محبت کرو۔ ابھی فرش والوں کی بات نہیں آئی، یہ محبت الہیہ کا تعلق ہو جاتا ہے ان کا، جن کے سجدے، جن کا ذکر، جن کا فکر، جن کا تعلق، جن کا ادب، جن کی تعظیم رب اور رسول کے ساتھ ایسی ہوتا ہے، فرشتوں کا خبر بعد میں پہنچتی ہے، عرشی پہلے ان کے گیت گاتے ہیں، عرش پر ان کا چرچا ہوتا ہے، عرش پر ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور بشری نہیں نوری مخلوق ان کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور فرشتوں کے وہ محبوب ہو جاتے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ذنون مصری مجھے یاد آئے، حضرت ذنون مصری، یہ بات میں نے سنائی مگر پھر سناتا ہوں، اب محبت سے بات چلی۔ حضرت ذنون مصری کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ایک ولیہ کاملہ کو دیکھا، وہ ولیہ رب سے کہہ رہی تھی مالک تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ حضرت ذنون مصری نے کہا مائی صاحبہ خیال کرو، یہ نہیں کہتے، یہ کہتے اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ کہا ذنون آپ تو بولی والے ہیں، آپ تو جانتے ہیں ہماری کیا اوقات کہ ہم اس سے محبت کریں، پہلے وہ کرتا ہے پھر ہم کرتے ہیں۔ یہ رب کی بات ہے، یہ اس کا تعلق ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو آسمان مخلوق پر اس سے محبت ہوتی ہے، اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ جتنی محبت ہے حضور غوث پاک کی، حضور داتا صاحب کی، خواجہ معین چشتی اجمیری کی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی، یہ جتنی محبت ہے حضرت نوشابہ کی، یہ جتنی محبت ہے ہماری بھی، اور یہ زمین کی مخلوق کی پابند بھی نہیں، کیونکہ اس سے محبت ہم سے پہلے کون کرتا؟ تو رب باری تعالیٰ جب تک ہے زور لگا لے اس پر، یہ محبت ختم نہیں ہوگی، اور اس پر محتانات کی بچار کر دی جائے، یہ محبت ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اور نہیں، ان سے رب خود محبت فرماتا ہے، اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور آگے آئیں، ان اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3073 فرمایا کہ کھانے پینے کے برتن ان کے جنت میں سونے چاندی کے ہوں،
اور جو کنگھی ہوگی جس سے اپنی زلفیں سنواریں گے وہ کنگھی بھی سونے اور چاندی کی ہوگی. پھر فرمایا ان کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آئے گی. اور فرمایا ان کے درمیان کا اختلاف ہوگا نہ بغض والے ہوں گے, کسی قسم کا ان میں بغض و اختلاف نہیں ہوگا. ان کے دل ایک ہی دل کی مانند ہوں گے, سب کے دل آئینے کی مانند رب اور رسول کی محبت والے ہوں گے. ان کے دل اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے. یہ ان کی شان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور ان کا تشخص اور ان کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث. حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں, امام ابن ماجہ, امام حاکم, امام طبرانی نے روایت کی. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, بے شک معمولی دکھاوا بھی شرک ہے. غور کریں, معمولی دکھاوا بھی شرک ہے. دکھاوے سے بچیں, دیتے بھی لیتے بھی. اور فرمایا جس نے اللہ کے اولیاء سے دشمنی کی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا. اور بے شک اللہ ان نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو چھپے رہتے ہیں, جو لوگوں کے لیے نہیں میرے لیے ہو جاتے ہیں, رب والے ہو جاتے ہیں, جنہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی لوگ کیا کہیں گے, نہ انہیں یہ پرواہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کا رسول کیا کہے. اور فرمایا اگر وہ غائب بھی ہو جائیں تو تلاش نہیں کیے جاتے, وہ سمجھتے سادہ آدمی. اور اگر وہ موجود ہوں تو کیونکہ ان کا ظاہری حلیہ ایسا ہوتا پہچان نہیں سکتے تو انہیں مجلس میں بلایا نہیں جاتا. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گر کی بات بتاؤں. گر کی بات یہ ہے, جب کسی مجلس میں ایسی مجلس میں جاؤ جس میں محفل کا ہو, درس قرآن کا ہو, جس کی آنکھوں میں زیادہ رنگ دیکھو, جس کو ذکر میں خاموشی سے تڑپتے دیکھو, اسے ذرا غور سے دیکھو, اسے ذرا غور سے دیکھنا. یہ میں حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں, وہ کوئی ہو اسے ذرا غور سے دیکھنا. مجھے تو میرے شہر میں چاہتی ایسی ہے یہ والی, اسے ذرا, ہمیں تو حضور نے پیرامیٹر دیا ہے, اسے ذرا غور سے دیکھنا کہیں یہی والا نہ ہو جو چھپ کر بھی بیٹھا ہو, دب کر بھی بیٹھا ہو, شوق بھی نہ رکھتا ہو کہ میں آگے بیٹھوں, اور اس نتیجے پر بھی نہ آئے مگر اس لیے بیٹھا ہو جن کے ذکر میں بیٹھا ہو بس ان کو پتا ہو کہ ان کا بن کے بیٹھا ہو. بس اس پھر کہوں گا ایسے کو ذرا غور سے دیکھنا. پتہ نہیں وہ غور کر جائے تو آپ کا غور ہو جائے. ایسے کو غور سے دیکھنا. پھر بتاتا ہوں کہ جو ذکر ہے اسے مستانہ نہ سمجھنا, فرمانا نہ سمجھنا, دیوانہ نہ سمجھنا. عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں, وہ ہوتی مستانے. تو فرمایا ان کی پہچان کی, اب آگے پہچان سنیں. ان کے دل ہدایت کی چراغ میں ہے. جہاں پر جہالت کا ظلم کا اندھیرا آ جاتا ہے وہاں پر وہ بیٹھ جائے ہے. تو رب باری تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے, ان کی وجہ سے اس مجلس کو ہدایت کو دور کا سبب بنا دیتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر طرح کی آزمائش اور تاریخ فتنے سے بخیر و عافیت نکل جاتے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمان, ان کی عطا بتائی, یہ ان کی شان ہے. واہ میرے آقا واہ. اور پہچان بتاؤں, اور پہچان کیا ہے؟ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ انا اولیاء اللہ قال الذین اذا ذکر اللہ. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ کیا پہلی پہچان یہ ہے اذا ذکر اللہ, جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے, جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے, اللہ کی محبت یاد آ جائے, اللہ کی قربت معیت کی بات یاد آ جائے. حضرت شاہ عبداللہ محدث دیکھی فرماتے ہیں, آپ اپنی کتاب شرح مشکات میں فرمایا
مولا علی کی کرامت مشہور تھی. جو شخص پہلی دفعہ چہرہ علی کو تکتا تکتے ہی کہتا لا الہ الا اللہ. مولا علی کی کرامت انہوں نے بتایا. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں. پھر فرمایا عرض کی یا رسول اللہ بہترین ہم نشین لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے, جن کی گفتگو تمہارے علم پہ اضافہ کرے, یعنی تمہیں رب اور رسول کا بتائے. اسی طرح جس طرح امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پاس جاتے تو حضرت بشر حافی تو ننگے پیر چلنے والے فقیر تھے. لوگ کہتے امام آپ تو امام شریعت ہیں, آپ اس ننگے پیر چلنے والے فقیر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہاں شریعت میں جانتا ہوں مگر شریعت والے کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. میں تو یار کی خبر لینے ان کے پاس جاتا ہوں. پوچھو امام ان سے وہ بہلول منصور کے پاس کیا لینے جاتے تھے. پوچھو امام شافعی سے وہ حضرت شعبان رائی کے پاس کیا لینے جاتے تھے. وہ تو بکریاں چلانے والے تھے, کیا لینے جاتے تھے؟ فرمایا جن کے علم سے گفتگو سے رب اور رسول کا پتہ ملے, علم نافع میں اضافہ ہو, اور تیسرا جس کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے. حضرت حضور غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک آپ نے اپنے آپ کو جنگلوں میں رکھا. کیوں؟ کہیں گے اسلام میں ربانیت حرام ہے. بالکل حرام ہے, میں جانتا ہوں. تو پھر یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بتانا چاہتا ہوں جب کوئی مریض ہو جائے تو علاج نہیں ہوتا. بولے نا, جب ظاہر مریض ہو جسمانی تو علاج ہوتا ہے کہ اس طرح روح کی بیماریاں نہیں ہوتی. شرک, روح کی بیماری حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, یہ ساری روح کی بیماریاں ہیں. تو اس کا علاج کرنے کے لیے صوفیاء جاتے ہیں. تیار مل جاتا تو واپس پر لاتے. حضور غوث پاک نے یہ علاج کیا, اور اس کے دوران کہتے کئی دفعہ جنوں کے جن ان پر حملہ ہوتے, مگر رب کے فضل سے رب مجھے بچاتا ہوں. شکست کھا کے جاتے ہیں. شیطان نہیں آ گیا, شیطان پور بن کر آ گیا. اے عبدالقادر تیری عبادت اتنی پسند آئی ہمیں کہ آج سے وہ چیزیں بھی تجھ پر حلال تو باقی پر حرام تھی. بس اس کا بار بڑا قائم تھا. آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنے نانا کا بیٹا, امتی ہوں, ان کا بیٹا ہوں. ان کی سیرت بھی چھوڑ کر جو چیزیں ان کے لیے بھی رب نے کہا معلوم نہیں آپ اور آپ سب کے لیے بنا تو وہ میرے لیے جائز ہو گئی. سمجھ رکھے کون ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ چل اڑ گیا, جاتے ہوئے کہنے لگا عبدالقادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کاموزی پہلے سے بھی زیادہ کاروبار کیا ہے. نہیں, میرے علم نے نہیں, میرے رب کے فضل نے. سبحان اللہ, سبحان. بس حضور غوث پاک کے حوالے سے کیا انہوں نے چیزیں بتائیں. وقت بالکل کم ہوتا جا رہا ہے, اور وقت کے بارگاہ میں وقت کے کیا کہتے ہیں اس کے تنابیں کھینچ رہی ہیں. انشاءاللہ دریا دجلہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی پوچھا لوگوں نے آپ کو اتنے حملے ہوئے کسی کافر کی تلوار اثر کیوں نہیں کرتی؟ کہ بچپن میں مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے سر پر اور گردن پر ہاتھ پہ رکھا اور دعا کی. یہ اس کی وجہ ہے. ہر گیان کی کیا ہے؟ مستقبل ہے, مگر گیان کی ہے کیا؟ بس بیٹھ کر پوپٹ بتانا کھایا اور ختم پڑا ختم. یہ کوئی گیان نہیں. گیان کی کیا تھی میں بتاؤں. چلیے اس مضمون کو آگے رکھیں گے. گیان کی کیا تھی؟ 70,000 کا مجمع بیٹھتا تھا. علم حدیث, علم تفسیر, درس قرآن, علم فقہ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں 70,000 کے مجمع میں حضور غوث العالم کا خطاب ہوتا. ہر ایک والا بیٹھتا. علم المنطق والا اپنا حصہ لے کے جاتا, علم الفلسفہ والا اپنا حصہ لے کے جاتا, علم الکلام والا اپنا حصہ لے کے جاتا, علم الشعر شعر شعر
جو شیر سے شکل رکھتا تھا اپنا حصہ لے کے جاتا. ایک ابو نجا ادیب تھے, بڑے شاعروں کو پسند کرتے تھے, نامی تھے. تو وہ جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تو جب حضور غوث پاک کسی بات کو سمجھانے کے لیے عربی کا شعر پڑھتے, وہ ہر شعر پر گرا باندھ لیتے, ہر شعر پر گرا باندھ لیتے. 70,000 کے مجمع میں اچانک حضور غوث پاک نے ان کی طرف توجہ کی, کہا ابو نجا ادیب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں لوگوں کی دلوں کی گرہیں کھولتا ہوں, تو لگاتا. سبحان اللہ. یہ حضور غوث پاک, یہ ہے 11ویں جو ہم نے چھوڑ دی. نہ درس ہوتا ہے, نہ تدریس ہے, نہ معاملات ہے, نہ قرآن کی بات, نہ حدیث کی بات, نہ کسی اور چیز کی بات. تو تعلیم کہاں سے آتی ہے؟ یہ تعلیم ہے تصوف کی. انشاءاللہ آگے اس کو جاری رکھیں گے. وما علیہ